یہ جو شیعہ حضرات ہیں اصل میں یہ اپنی کتب نہیں پڑھتے ہیں، اور اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ بھی بہت کم ان کی کتب کو دیکھتے ہیں، شیعہ حضرات کی کتب کو۔ اور اس لیے سوشل میڈیا پہ جو شیعہ حضرات ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اہل سنت پر، ان کے جوابات موجود ہیں انہی کی کتب میں، لیکن چونکہ ادھر توجہ نہیں، جس کی وجہ سے عوام بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور بالخصوص شیعہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اور گستاخانہ باتیں ہوتی ہیں، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھائی ہیں، انہی کی کتب سے میں نے بتایا تھا کہ میں نے ان کی کتب لی ہیں، کتب اربع۔ جب ان کو پڑھتے ہیں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار شیعہ کی جو اصل کتب ہے نا وہ ناپید ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے میں آج کا عنوان اس پر رکھوں کہ شیعہ کی کتب ناپید سوال نشان۔ کیا ایسا ہے کہ شیعہ کی کتب ناپید ہیں، نہیں ملتی مارکیٹ میں؟ صبح ہی آج مجھے غالباً گولڑا شریف سے، یا ان کے مرید تھے گولڑا کے، گولڑی صاحب تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ملتی نہیں شیعہ کی کتب۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ملتی ہیں، آپ مارکیٹ جائیں، آپ ڈھونڈیں، آپ کو ملیں گی۔ شیعہ کی تمام کتب ملتی ہیں، اور جب ان کتب خانوں میں آپ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے بھی شیعہ کی کتب، تو آپ کو بتائیں گے ہر کتاب آپ کو ملے گی شیعہ کی۔ اور جب ان سے میں کل گیا تھا لاہور، میں فیصل آباد میں رہتا ہے، میری رہائش فیصل آباد میں ہے، تو کل میں لاہور گیا اور میں نے شیعہ کتب لی، اور تقریباً میں نے 22,000 کی شیعہ کتب لی جو ان کی اصل کتابیں ہیں۔ مثلا یہ کشف الغمہ، یہ ان کی اصل کتاب ہے جو، اسی طرح الاحتجاج تبرسی، یہ بھی ان کی ایک مطلب اصل کتابوں میں آتا ہے۔ منتہی الاعمال، یہ بھی ان کی اصل کتابوں میں یہ گنی جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ملتی ہیں مارکیٹ سے، آپ جائیں تو صحیح۔ اسی طرح تنقیح المقال، یہ بھی میں نے رکھی ہوئی اس طرح، صرف آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ کتابیں ملتی ہیں۔ آپ مارکیٹ جائیں اور لیں، ان کو دیکھیں کہ ان کی کتب سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عقائد کیا ہیں اور یہ کیا لکھتے رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے جو 22,000 کی کتابیں صرف شیعہ کتب لی ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ جو ہے وہ کتابیں میں لکھ کے ان کو دے کے آیا ہوں کہ آپ نیکسٹ ٹائم میں لوں گا۔ ابھی میرا بجٹ اتنا ہی تھا، کیونکہ میں نے اہل سنت کی کتب بھی لی، یہ بھی میں مسند ابو یعلا بھی لے آیا، اس کے علاوہ میزان الاعتدال لے آیا، اور یہ اسد الغابہ ادھر رکھی ہے، تو وہ بھی میں لایا۔ تو تقریباً کوئی 30,000 کے قریب، 29,000 کی کتب اہل سنت کی تھی، اور 22,000 کی کتب جو تھی وہ اہل تشیع کی۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے کہا بھی کہ رجال کشی ہے، کچھ رجال کی کتاب میں ان کی لایا ہوں، تو تقریباً 50,000 سے زیادہ کی کتب میں کل لایا ہوں الحمدللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتابیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، آپ ان کو لیں اور ان کو پڑھیں۔ اگر آپ علماء ہیں، عالم ہیں، تو ان کو ضرور پڑھیں، ان کتابوں کو لیں اور دیکھیں، اور انہی کتابوں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ کا تعلق عوام سے ہے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اس طرح کی آپ کو کتب ملیں گی۔ یہ ہے عقائد جعفریہ، بہترین کتاب ایک سنی عالم کی ہے، علامہ محمد علی نقشبندی۔ تو یہ پورا ایک سیٹ ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، مجھے ایک میرے بھائی نے گفٹ کیا ہے اور خوشی ہوئی، دوست گفٹ کرتے ہیں کتابیں۔ عقائد جعفریہ، اس کے علاوہ تحفہ جعفریہ، یہ بھی کتابیں ہیں، یہ بھی مجھے گفٹ کی بھائی نے، دونوں سیٹ۔ ایک اور بھی ہے فقہ جعفریہ۔ تو ان کتابوں کو، یہ اردو میں ہے، یہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہیں، بہترین ان کی جو ہے وہ تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ میں جب لاہور گیا تو ایک سید صاحب تھے، انہوں نے مجھے انسائکلوپیڈیا آف قرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ بھی تحفے میں دیا، اس طرح معارج السنن وہ بھی انہوں نے تحفے میں دی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، کافی ساری چیزیں جب کوئی دوست محبت کرتے ہیں اور بالخصوص کتابوں کا تحفہ دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں لائبریری چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں،
تو ہم انہیں موسٹ ویلکم کہتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ شیعہ کے عقائد کے بارے میں جاننا ہو تو اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں۔ اگر آپ عوام سے تعلق رکھتے ہیں، دوست ہیں، اگر آپ کو یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نیٹ پہ لکھیں عقائد جعفریہ یا تحفہ جعفریہ، آپ نیٹ پہ لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گی۔ تقریباً یہ 13 کتابیں ہیں، آپ کو ایک ہی سائٹ سے مل جائیں گی، تو اس کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے عقیدے کیا ہیں اور کس طرح مطلب اپنی کتابوں سے یہ مطلب نابلد ہیں۔ ان کے بہت بڑے عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، مطلب آپ ان کو سنیں گے اور ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ پچھلے ہی دنوں شہنشاہ نقوی صاحب ہیں یہ بیان دیا، اور بڑے مطلب عالم ہیں جو ذاکر ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ صرف 11 صحابہ نے پڑھا ہے۔ شہنشاہ نقوی کا یہ بیان تھا، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے اور صرف 11 صحابہ نے جنازہ پڑھا، تو باقی کدھر تھے؟ یعنی کس طرح شک اور شبہ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو میں ان کتب اربع جو یہ رکھی ہیں ان کی شیعہ حضرات کی، انہی سے میں نے ثابت کر کے دیا تھا کہ تمام انصار نے آپ علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، تمام صحابہ نے پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کمرہ چھوٹا تھا، 10 کی ٹولی بنا کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے تھے، اور وہ درود سلام پڑھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے نکل جاتے تھے صحابہ کرام۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہر چیز۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے سوالات، مثلا آپ علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی، مجھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ شیعہ ہے، وہ تنگ کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیر کے دن آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا بخاری میں ہے، میری اس پہ ویڈیو بھی، آپ علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے۔ اور پھر جب میں نے ان کی کتابوں کو پڑھنے شروع کیا تو ان کی کتابوں میں اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو یہ خود اپنی کتابوں سے نابلد ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بے تکی۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ عوام سے آپ کا تعلق ہے، دوست احباب ہیں، تو آپ ان کتابوں کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ پہلے میں نے بھی کی ہوئی تھی، اب الحمدللہ دوستوں نے محبت کی، یہ کتابیں ہمیں بھیجی اور تحفے میں دی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہ بھائی یو کے سے، نام لینا شاید انہیں بھی اچھا نہ لگے، تو انہوں نے تقریباً 35,000 کی تحفہ مجھے بھیجا کتابوں کے لیے، اور میں وہ پھر لایا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارا یہ ایک ہتھیار ہے کتابیں، ہم کتابیں لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے ہیں۔